میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی بے انتہا قیمتی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت دین اسلام ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ہر خیر اور کام کی بات کو، فائدے کی بات کو بتلایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اور وہ تمام باتیں جو کہ شر ہو سکتی ہیں، بری ہو سکتی ہیں اور انسان کے لیے محرومی کا سبب بن سکتی ہیں، انسان کو خیر سے، بھلائی سے اور کامیابی سے دور کر سکتی ہیں، ان تمام باتوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، ان سے روکا بھی گیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر اسلام کا ہم خلاصہ دیکھیں تو عقیدہ اور عمل، ان دونوں کا نام اسلام ہے۔ یعنی ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا یقین کن باتوں پر ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس بات کی بھی کلیئرفیکیشن دے رکھی ہے، اس کی بھی وضاحت کر رکھی ہے، اور پھر اس عقیدے کے بعد میں، اس یقین کے بعد میں ہماری زندگی کن اعمال کے ساتھ میں گزرنی چاہیے، اسلام میں وہ بھی سکھائے گئے ہیں، وہ بھی بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے عقیدے کی درستگی، عقیدے کو بہتر بنانا، عقیدے کو خالص کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کو خالص بنانا، عمل کو درست کرنا، عمل کو صحیح کرنا، صحیح اعمال کا پابند بننا، یہ بھی اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ عقیدے کو خراب کرنے والے جو خیالات ہیں اور جو خرافات ہیں، جو رسومات ہیں، جو غلط عقائد ہیں، ان سے اسلام نے شروع سے ہی، ابتدا سے ہی روکا ہے اور اس کی تردید کری ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی تفصیل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بنیادی طور پر اللہ کے رب ہونے اور اللہ کے خالق و مالک ہونے اور اللہ کے معبود ہونے کا دل سے یقین رکھنا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، اس کا عقیدہ رکھنا اور اس کا یقین رکھنا، یہ بنیادی طور پر ایک ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو غیبی نظام بنایا ہے، اس پر یقین رکھنا، اس غیبی نظام کو جن کے ذریعے چلایا ہے، فرشتوں کے ذریعے، اس پر یقین رکھنا، دنیا کے بعد آخرت میں جانا ہے، اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، اس پر یقین رکھنا، یہ سارے اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھنا۔ بنیادی جو عقیدہ ہے، جس پر سب سے پہلی ضرب لگائی جاتی ہے، سب سے پہلی چوٹ جس پر لگائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کے خیالات اور جتنی چیزوں کے تأثرات اور جتنی چیزوں سے مرعوبیت اور جتنی چیزوں کی طاقت اور قوت اور قدرت انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے لا کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا ہے۔ اس کو نکالو، سارے دل کو صاف کرو۔ اس لیے کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اقرار نہیں کروایا کہ میری خدائی کا اعتراف کرو، پہلے اقرار نہیں کروایا، پہلے صفائی کروائی ہے، پہلے جو دل میں کچرا بھرا ہوا ہے اس کو نکالو سارا، لا، پہلے لا کروایا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی خالق نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی رازق نہیں ہے، کوئی بھی قادر نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر قدرت نہیں ہے، ذرہ برابر، رتی برابر نہیں ہے، پہلے اس کو دل سے صاف کروایا ہے۔
اب جب صفائی ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الا اللہ کی ضرب لگوائی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی ربوبیت نہیں، کسی کی خدائی نہیں ہے، مگر صرف اللہ کی. جس طرح سے ہمیں کہیں کوئی اچھی سی چیز بنانا ہوتی ہے، خوبصورت سی چیز، اچھا سا مکان تیار کرنا ہے، تو پہلے ہم زمین کو صاف کرتے ہیں. وہی جھاڑ جھنکاڑ کے اندر ہم مکان نہیں بناتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں پہلے. اگر کسی برتن میں، تپیلی میں ہمیں دودھ لینا ہوتا ہے تو گندے سندے برتن میں دودھ نہیں لیتے ہیں، پہلے اس برتن کو اچھے سے صاف کرتے ہیں. ساری چیزوں میں دیکھیں، جتنی زیادہ قیمتی چیز ہمیں وہاں لانا ہوتی ہے اتنی زیادہ پاکیزگی ہم وہاں پہ لے کر کے آتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، پھر اس چیز کو لاتے ہیں. اچھے اعلیٰ مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو ہم ایسی گھٹیا جگہ پہ ان کو نہیں اتارتے ہیں، بلکہ مکان کی صفائی کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، اچھی چادر بچھاتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، اور اچھے پروگرام کوئی ہو تو گھر کے ڈیکوریشن کرتے ہیں، اس کے کلر پینٹ کراتے ہیں. اس کے بعد پھر مہمان کو بلاتے ہیں یا مہمانوں کو بلاتے ہیں. تو توحید کا اعتراف کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی خدائی کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو اور اس کی حکومت کو دل میں بٹھانا ہے. اور دنیا کی ساری چیزوں کے ساتھ، سارے اسباب کی یقین کے ساتھ یہ چیز دل میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے سب کی صفائی دل سے ہونی چاہیے، پہلے دل پاک صاف ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کا اعتراف دل کے اندر جمایا گیا ہے. اس کلمے کے ذریعے سے جہاں ہمیں یہ وضاحت ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے دین کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ بھی ہمیں معلوم چلتی ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا کمال ایمان والے کو جب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ بھی دل کے اندر موجود ہو، جب تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو نکالنا پڑے گا غیر اللہ کو. اس لیے دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کری ہے، دل کے اندر اس خیال کو جمانے کی کوشش کری ہے کہ جو فرسودہ خیالات ہیں، جو خرافات ہیں اور جو توہمات ہیں، وہم ہیں، ان سے باہر نکلا جائے. ایک اللہ پر یقین اور ایک اللہ کے حکم کو ماننا اور ایک نبی کی طریقے میں کامیابی کا یقین، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کامیابی کی اصل منزل ہے. اور اس سے ٹکرانے والے جتنے اعمال ہیں یا جتنے خیالات ہیں، جتنے عقائد ہیں، اسلام نے سب کی نفی کری ہے، سب کا انکار کیا ہے. خرافات اور رسومات کا شروع سے ہی اسلام نے انکار کیا ہے. جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اغلاط العوام، یعنی عوام کے ذہن میں جو غلط خیالات بیٹھے ہیں، غلط رسومات جو بیٹھی ہوئی ہیں اور فرسودہ خیالات جو ہیں، اسلام نے اس کا انکار کیا ہے، اس کی نفی کی ہے پہلے دن سے. دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، طرز زندگی وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا مکمل اور پرفیکٹ طریقہ وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے. جن چیزوں کا ثبوت اس کے اندر نہیں ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بے شمار رسومات اور خرافات کی نکیر کی ہے اور ان سے روکا ہے، اس میں سے ایک ہے ماہ سفر کے اندر، یہ سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس سے جڑی ہوئی جو غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، کہ یہ جو بدفعلی اور بدشگونی
کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس کی دین اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب کا کوئی مستقل مذہب تو تھا نہیں، انہی رسومات اور خرافات کی وہ اتنی زیادہ پابندی کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ گویا کہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو۔ جب ان کو سفر میں جانا ہوتا تو وہ پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا سیدھے ہاتھ کی طرف تو سوچتے سفر میں جانا اچھا ہے، سفر میں چلے جاتے، اور اگر پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا گیا تو سوچتے سفر میں جانا اچھا نہیں ہے، سفر کو ملتوی کر دیتے۔ اسی طریقے سے اگر الو بولتا تو الو کے بولنے کو بدشگونی سمجھتے، برا فعل سمجھتے اور اس کو منحوس سمجھتے۔ اسی طریقے سے سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا تو اس کو بھی منحوس سمجھتے، اس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی ہے، بیاہ نہیں کرنا ہے، منگنی نہیں کرنی ہے، پروگرام نہیں کرنا ہے، کوئی خوشی نہیں منانی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر فرمائی، ولا سفر، سفر کے متعلق جتنے بھی باطل غلط خیالات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خالق و مالک اور قادر صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان دنوں کے اندر، اوقات کے اندر نہ تو خیر ہے نہ شر ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ ان مخصوص اوقات کے اندر، سفر کے 13 دنوں کے اندر کچھ برائی ہے، کچھ خرابی ہے، کچھ نحوست ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل برائی، اصل خرابی انسان کے اپنے عمل کے اندر ہوتی ہے، اور اصل اچھائی اور خوبی، خیر اور بھلائی انسان کے اپنے عمل کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں اور گھنٹوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے جن چیزوں کو بابرکت بنایا ہے، جن اوقات کو اور متبرک بنایا ہے، فضیلت والا بنایا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے شب قدر کی رات ہے، جمعے کے دن کے اوقات ہیں، جمعے کے دن کی خاص گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ فضیلت والے، برکت والے اوقات ہیں، اس کی تو وضاحت ہے احادیث کے اندر، لیکن کوئی وقت اور کوئی دن اور کوئی مہینہ برا ہے یہ کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں، یعنی ساری دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، برائیاں اور خرابی اور کرپشن پھیلتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جیسا لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق شر، فساد، فتنے، خرافات زمین پہ بھی پھیلتے ہیں، دریا اور سمندر میں بھی پھیلتے ہیں، انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہم نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے اوپر جانے والا اور نیچے آنے والا؟ فرمایا اوپر جو جا رہی ہیں یہ بندوں کے اعمال ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آسمان سے زمین کی طرف جو چیزیں اتر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جیسے اعمال اوپر جا رہے ہیں ویسے فیصلے اوپر سے اتر رہے ہیں۔ تو چیزوں میں بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، اصل نحوست انسان کی اپنی بدعمالی کے اندر ہے۔ اس لیے دین اسلام کے اندر اس فاسد اور باطل عقیدے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، جو ہم رسومات والی زندگی کے اندر اور غلط عقیدوں والی زندگی کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی کوئی برائی نہیں، اس کو برا سمجھا گیا ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ صراط مستقیم والا دین ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے جو ان
رسومات کا اور ان غلط خیالات کا اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ، جہاں ان کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں تو اس کو شرک تک کہا گیا ہے، شرک کے اعتبار سے شرک خفی کہا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھا، اس نے یا تو چڑیا اور پرندے کو سمجھ لیا یا اس مہینے کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر کوئی اثر ہے برائی دینے کا۔ جیسے بہت سی باطل اقوام کسی پتھر کے اندر یا کسی بلی کے اندر یا چھینکنے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے وقت چھینک آ جائے تو باہر نہیں نکلنا ہے، راستہ چلتے میں بلی آ جائے تو راستہ پار نہیں کرنا، اس طرح کی 85 چیزیں ہیں، یہ وہیں سے ساری چیزیں اپلوڈ ہو کر کے ادھر آئی ہیں۔ سفر والی برائی جو ہے اس کو بدچغلی سمجھنا، یہ بھی جہالت کے زمانے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، اس کی ممانعت بیان فرمائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان فرمایا۔